السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پارہ نمبر 18 کا خلاصہ اور اس کے اہم مضامین دیکھیں گے۔ بہت اہم صورتیں ہیں آج کے بارے میں، سورہ مومنون اور سورہ نور ہیں، اور بہت زیادہ اہم ہے۔ سورہ نور تو بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، اور ہر کسی کو یہ پڑھنی چاہیے، ہر کسی کو اس کے بارے میں علم ہونا چاہیے۔ اس میں جو احکامات دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے، اور خاص طور پر آج کی جو ہمارے نوجوان نسل ہے، بچیاں ہیں، بچے ہیں، ان کو ان سارے احکامات کا علم ہونا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ اس میں 18واں پارہ جو شروع ہوتا ہے وہ سورۃ المومنون سے شروع ہوتا ہے، اور یہ بہت اس کی جو ابتدائی آیات ہیں بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون۔ اس میں جو پہلی آیات ہیں ان کے اندر ایمان والوں کی نشانیاں بھی بتائی گئی ہیں، اور ان کی بھی جو فلاح پانے والے ہیں، کیونکہ ایمان والے ہی جو ہیں وہ فلاح پانے والے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے جو نشانی ہے وہ اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ خشوع کا مطلب ہے کسی کے آگے جھک جانا، دب جانا، اظہار عز و انکسار کرنا۔ یعنی نماز میں اگر خشوع نہیں ہے نا تو اس کا مطلب وہ نماز نہیں ہے۔ یعنی اس کا تعلق جو ہے نا خشوع کا دل سے بھی ہے اور جسم کی ظاہری حالت سے بھی۔ ظاہر دل کا، اگر دل میں خشوع ہوگا نا تو ضرور وہ باہر بھی نظر آئے گا، ٹھیک ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ باہر سے نظر آ رہا ہے تو دل میں بھی ہو، لیکن دل میں اگر ہوگا، اور دل کا حال تو اللہ جانتا ہے، جس کے لیے ہم کھڑے ہوتے ہیں وہی جانتا ہے کہ دل کی کیفیت کیا ہے۔ دل انسان کا اللہ کے آگے، اس کی ہیبت کے آگے، اس کے جلال اور جمال کے آگے جھکا ہوا ہو، اور جسم سے بھی اس کیفیت کا اظہار ہونا چاہیے، لازمی طور پر ہونا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے اور ساتھ ساتھ داڑھی کے بالوں کے ساتھ بھی کھیلتا جاتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو جسم پر بھی خشوع طاری ہو جاتا، ٹھیک ہے۔ اس میں پھر بہت سارے بتائی گئی ہیں چیزیں، کہ آداب بتائے گئے ہیں کہ نماز کے دوران کے جن سے، یعنی کہ جو خشوع کو قائم رکھنے کے لیے ہوتے ہیں، کہ ادھر ادھر نہ دیکھا جائے، کپڑوں کو جھاڑا نہ جائے، بار بار سمیٹا نہ جائے، ٹھیک ہے، بہت زور زور سے نہ تلاوت کی جائے، بہت کڑک کر کھڑے نہ ہوا جائے، ڈکاریں نہ ماری جائیں، دعائیاں نہ لی جائیں، ٹھیک ہے، جلدی جلدی نماز نہ پڑھی جائے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں بتائی گئی ہیں۔ ہاتھوں کو بلا وجہ حرکت دینا اور آنکھوں کو ادھر ادھر گھمانا، یہ ساری چیزیں خشوع کے منافی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب سے پہلی جو نشانی ہے وہ یہ ہے کہ اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، اور پھر لغویات سے دور رہتے ہیں۔ یعنی لغو کیا ہوتی ہے؟ لغو ہر اس بات اور بیہودہ کام کو کہتے ہیں، اور کام کو کہتے ہیں جو فضول ہو، لا یعنی ہو، لا حاصل ہو، ٹھیک ہے، جن باتیں کاموں کا کوئی فائدہ نہ ہو اور جن سے کوئی بھی نتیجہ برآمد نہ ہو، نہ ان کی کوئی ضرورت ہو، نہ ان سے کوئی اچھا مقصد حاصل ہو، وہ سب لغویات ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے خود غور کرنا ہے کہ ہم نے کون کون سی چیزیں ہیں جو لغویات ہماری زندگی میں ہیں، اور جن کی وجہ سے ہم بہت ساری اچھی چیزوں سے رکے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اگر آپ بیٹھ کے کاپی پینسل لے کر اور اپنی زندگی کے ایک ایک کام کو لکھنا شروع کریں گے نا، تو آپ دیکھیں گے کہ کتنی چیزیں ہیں جو ہم ایسی کر رہے ہوتے ہیں گھنٹوں کے حساب سے، جن کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور اگر ہم وہ نکال دیں تو ہمارے پاس اتنا سارا ٹائم بچتا ہے بہت سارے پروڈکٹیو کام کرنے کے لیے، کہ پھر ہم حیران رہ جائیں گے کہ ہمارے پاس تو اتنا ٹائم ہے، جو ہم ہر ٹائم روتے رہتے ہیں ابھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہم نہ قرآن سننے کا ٹائم ہے، نہ دورہ قرآن لینے کا ٹائم ہے۔ وہ اس لیے ہے کہ ہم نے لغویات کو اپنی زندگی کے اندر شامل کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے پاس سے بہت سی جو کارآمد چیزیں ہیں، جو زندگی کا مقصد ہے، وہ ہم بھولے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ اس کا اندازہ اس طرح لگائیں نا، اس کی اہمیت، کہ مومن جو ہے نا وہ شخص ہوتا ہے جسے ہر وقت اپنی ذمہ داری کا احساس رہتا ہے۔
وہ سمجھتا ہے کہ یہ دنیا دراصل ایک امتحان گاہ ہے، اس طرح وہ گزارتا ہے اس زندگی کو، وہ کھیل کود میں اور اپنے آپ کو انجوائے کرنے لائف کو اس میں نہیں پڑا رہتا، وہ سمجھتا ہے کہ یہ زندگی مجھے ایک وقت ہے، ایک ٹائم پیریڈ دیا گیا ہے، یہ میرا امتحان ہو رہا ہے اس میں، اور اس ٹائم کے اندر میں نے اس کو بہت اچھے طریقے سے اس ٹائم کا استعمال کرنا ہے۔ آپ دیکھیں گے اگر ایک طالب علم پیپر کر رہا ہو، اس کا کمرہ امتحان میں بیٹھا اور وہ اس ٹائم میں وہ کھیلتا رہے اپنے پیپر کے اوپر، پیج کے اوپر پھول بوٹے بناتا رہے یا شعر لکھتا رہے یا کچھ بھی ادھر لکھتا رہے، اور اس کے بعد اس کے پیپر کا وقت ختم ہو جائے اور اسے پیپر لے لیا جائے، تو اس کے پاس کیا ہوگا؟ کیسے وہ کامیاب ہوگا؟ تو اسی طرح ایک مومن کی زندگی ہے، اور اس کے دن رات ہیں، اس کے اوقات ہیں، اس کے ٹائم منٹ ہیں، گھنٹے ہیں، لمحے ہیں، وہ ان کو بالکل بھی ضائع نہیں کرتا اور ان کو کسی مثبت کام میں، مثبت سرگرمی میں لگاتا ہے۔ تو کیونکہ اس کو احساس ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ ختم ہو رہی ہے، وقت جو ہے آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے، اس کے پاس گپیں مارنے کا فضول میں، اور اس کے پاس ٹھٹھے کرنے کا، اور اس کے پاس فضول طرح کے تفریحیں کرنے کا اور اس طرح کے کاموں کا اس کے پاس وقت نہیں ہوتا، اور نہ وہ یہ کہ وہ گانے سنتا رہے اور ڈرامے دیکھتا رہے اور فلمیں اور موویاں اور اس طرح کی چیزوں میں وہ اپنا وقت ضائع کر دے، وہ ایسا نہیں کر سکتا، پھر وہ کوئی بھی دنیا میں فائدہ حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ زندگی جو ہے وہ بہت تھوڑی، بہت مختصر ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ دن رات کیسے گزرتے جاتے ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا، کیسے دن اور پھر مہینے، ہفتے، مہینے، سال گزرتے جا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد تیسری چیز ہے کہ وہ زکوٰۃ کے طریقے پر عمل ہوتے ہیں، یعنی یہ نہیں کہا کہ زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ تو دیتے ہی ہیں، وہ تو بار بار قرآن پاک میں آیا، لیکن یہاں پہ نا وَهُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ استعمال کیا گیا کہ وہ زکوٰۃ کے طریقے پر عمل ہوتے ہیں، یعنی مطلب یہ زکوٰۃ کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو پاکیزہ کرنا، نشو و نما دینا، ٹھیک ہے۔ تو زکوٰۃ کے طریقے پر عمل ہوتے ہیں کہ وہ اپنے مال کو بھی پاک کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے نفسوں کو بھی پاک کرتے ہیں، تزکیہ نفس بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی زندگی کے ہر پہلو کو وہ پاک کرتے ہیں، وہ غلط چیزیں، ناپاک چیزیں اپنی زندگی سے نکالنے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ فرمایا نا کہ قد افلح من تزکا، قرآن پاک میں آتا ہے نا، فلاح پائی اس شخص نے جس نے پاکیزگی اختیار کر لی، جس نے اپنے آپ کو گندگیوں سے، ناپاکیوں سے بچا لیا۔ تو یہ جو مومن ہوتے ہیں نا، وہ زکوٰۃ کے طریقے پر عمل ہوتے ہیں، یعنی اپنی زندگیوں میں سے وہ ناپاک اور بیہودہ اور ناپسندیدہ چیزیں جو اللہ کو پسند نہیں ہیں وہ نکالتے رہتے ہیں، وہ اپنی زندگی کو پاک کرتے رہتے ہیں، اپنے نفس کو پاک کرتے ہیں، اپنے نفس کے خیالات، احساسات، جذبات، اپنی زندگی کے کام، وہ سب چیزیں وہ کیا کرتے ہیں، ان کو میں پاکیزگی، ان کو دھوتے ہیں، ان کی صفائی کرتے رہتے ہیں۔ جیسے دیکھیں ہم اگر اپنا گھر کچھ دن بعد صاف نہ، اگر روز کا روز صاف نہ کریں تو کیا حال ہوتا ہے، ہمارا گھر بیٹھنے کے قابل رہتی ہے؟ اپنے ہم فرنیچر، صوفے، بیڈ، ہر چیز جھاڑ رہے ہوتے ہیں روز کے روز تاکہ وہ صاف رہیں، پاک رہیں۔ تو اسی طرح وہ بھی اپنی زندگیوں میں، اپنے نفس میں، خیالات میں، اپنے کردار کو پاک کرتے رہتے ہیں۔ والذین ھم لفروجہم حافظون، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی وہ حصے، یعنی جسم کے وہ حصے جو قابل شرم ہیں ان کو وہ چھپا کر رکھتے ہیں۔ اب وہ کون سے حصے ہیں؟ وہ پورا ہی جسم ہے، ایک عورت کا تو پورا ہی جسم اس کی شرمگاہ ہے، سوائے اس کے ہاتھوں کے، اس کے منہ کے اور اس کے پاؤں کے، ٹھیک ہے۔ تو وہ سارے حصوں کو چھپا کر رکھتے ہیں، کسی کے سامنے بھی نمایاں نہیں کرتے اپنے، حتیٰ کہ مطلب کہ اپنے بازو بھی ننگے نہیں کرنے چاہیے کسی عورت کے سامنے، عورتوں کو بھی عورت کے سامنے بازو ننگے نہیں کرنے چاہیے کیونکہ ستر ہے، ٹھیک ہے۔ الا علی ازواجہم، اپنی بیویوں کے سامنے، یعنی اپنے زوج کے سامنے، اور یا اگر مطلب مرد ہے تو او ما ملکت ایمانہم، یا وہ جو ان کی ملک یمین میں ہوں۔ تو اس کے بعد فرمایا کہ والذین ھم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور وہ اپنی امانتوں اور عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں، یعنی جو بھی امانتیں ہیں، جو بھی ان کے اوپر ذمہ داریاں ہیں، جو کسی طرح کی بھی ان کے اوپر ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے عائد کی ہے یا اس معاشرے نے کی ہے یا افراد نے کی ہے، وہ ساری ذمہ داریوں کا پاس کرتے ہیں۔ مطلب ایک عورت ہے، اس کے اوپر کون کون سی ذمہ داری ہے؟ وہ ایک ماں ہے، وہ ایک بیوی ہے، وہ ایک بیٹی ہے، وہ ٹھیک ہے نا۔ اس طرح اس کے اوپر جہاں جہاں جس چیز کی وہ ذمہ دار ہے، وہ ان ذمہ داریوں کو پورا کرتی ہے، یہ ہے امانتیں۔
ہم گھر میں عورتیں ہیں اپنے گھر کے معاملات کو یا بچوں کی تربیت یا بچوں کی پرورش یا ان کے روزمرہ کے کام یا شوہر کے کام یا شوہر کے نے جو ان کی ذمہ داری سپرد کیا وہ ساری، اس کو کیا ہم معمولی سمجھتے ہیں؟ کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایویں ہی ہے اور سارا دن ہم بولتے رہتے ہیں یہ کیا میں کر رہی ہوں، مجھے کس مصیبت میں ڈال دیا ہے، فلاں تو فلاں کرتا ہے، فلاں کرتا ہے، میں یہ کر رہی ہوں؟ تو کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کوئی معمولی کام ہے جو عورتوں کے ذمہ لگایا گیا ہے؟ عورتوں کے جو ذمہ لگایا گیا ہے بچوں کی تربیت کرنا، ان کا خیال کرنا، ان کو کھلانا پلانا، دھونا، ان کو وہ ساری اس کی امانت ہے جو وہ، اور اس امانت کی وہ پاسداری کرنی چاہیے اس کو، اور یہ مومن عورت کرے گی، ٹھیک ہے نا؟ پھر ویسے بھی اگر کوئی چیز کسی نے امانتاً اس کے پاس رکھا ہوئی ہے تو وہ بھی امانت ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح عہد و پیمان بھی ہیں، یعنی عہد و پیمان بھی وہی چیز ہے۔ دیکھیں ایک عورت جب کسی مرد کے نکاح میں آتی ہے تو وہ کیا ہے، ایک عہد ہی ہوتا ہے نا ان کے درمیان، اسی طرح مرد کا بھی اس عورت کے ساتھ ایک عہد ہوتا ہے۔ تو وہ جو بھی ہم نے آپس میں کوئی ایک دوسرے کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں جن چیزوں کے اندر، وہ عہد ہیں، تو وہ ان عہدوں کا بھی پاس رکھتے ہیں۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ کیا کرتے ہیں، اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں۔ اچھا پیچھے جو تھا نا وہ خشوع کا ذکر تھا، ٹھیک ہے؟ یہاں پر محافظت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اوقات نماز، آداب نماز، ارکان و اجزائے نماز، یعنی غرض نماز سے تعلق رکھنے والی ہر چیز کی پوری نگہداشت کرتے ہیں، جسم اور کپڑے صاف رکھتے ہیں، وضو ٹھیک طرح سے کرتے ہیں، اور اس بات کا بھی خیال رکھتے ہیں کہ بے وضو نہ پڑھیں، پھر صحیح وقت پر نماز کو ادا کرنے کی فکر کرتے ہیں، وقت ٹال کر نہیں پڑھتے، نماز کے تمام ارکان پوری طرح سکون اور اطمینان کے ساتھ ادا کرتے ہیں، ایک بوجھ کی طرح جلدی جلدی سے اتار کر نہیں بھاگ جاتے، اور جو کچھ نماز میں پڑھتے ہیں وہ اس طرح پڑھتے ہیں کہ جیسے بندہ اپنے اللہ سے کچھ عرض کر رہا ہے۔ یہ نہیں کہ رٹی رٹائی کوئی چیزیں پڑھتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں، نہیں، بلکہ نماز کو ایک ملاقات سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور بڑی خوبصورتی سے اس کو ادا کرتے ہیں۔ فرمایا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، کہ یہی لوگ ہیں وہ وارث ہیں جو میراث میں فردوس پائیں گے، یعنی یہ والی نشانیاں، یہ علامتیں رکھنے والے لوگ فردوس میں میراث پائیں گے، میراث میں فردوس پائیں گے، دیکھیں آپ، اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ہے سارا ایک انسان کے اوپر ذمہ داری کہ وہ یہ چیزیں کرے تو وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت اچھا مقام پائے گا۔ اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما دے، آمین۔ پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہے کہ اس نے اس میں اوپر 7 راستے بنائے، یعنی اس سے مراد 7 آسمان بھی ہو سکتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ ہم نے ٹھیک حساب کے مطابق زمین پر پانی اتارا، یہ جو پانی ہے نا یہ اتری ہوئی چیز ہے، انزلہ وانزلنا من السماء ماء، اور ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا بقدر، ایک خاص مقدار میں، تو اور اس کو زمین میں ٹھہرا دیا، اور پھر یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اور پھر فرمایا کہ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور ہم اس کو غائب کرنے پر بھی قادر ہیں، اللہ چاہے تو پانی ختم ہو جائے اور ہم ڈھونڈتے رہ جائیں۔ پھر اس پانی کے ذریعے سے کیا کیا، کھجور اور انگور کے باغ پیدا کیے، باغوں سے لذیذ پھل پیدا کیے، پھر ان سے روزی حاصل ہوتی ہے۔ پھر ایک درخت کا ذکر کیا یہاں پر، اور وہ ہے اس کا زیتون کا درخت کے، اور وہ درخت بھی ہم نے پیدا کیا جو طور سینا سے نکلتا ہے، تیل بھی لیے ہوئے ہوتا ہے اور کھانے کے لیے سالن بھی، یعنی بہت طریقے سے استعمال ہوتا ہے، اور یہ اتنا مطلب ایسا درخت ہے کہ جو 1,500 برس تک چلتا رہتا ہے، یہ اتنا زبردست ہے۔ اور یہ فلسطین کے، یہاں تک کہ فلسطین کے بعض درختوں کا قد و قامت اور پھیلاؤ دیکھ کر اندازہ کیا گیا کہ حضرت عیسیٰ کے زمانے سے اب تک چلے آ رہے ہیں، یعنی یہ اتنا مطلب برکت والا یہ درخت ہے اور یہ پھل ہے کہ بہت طریقوں سے استعمال ہوتا ہے، اور اس کے بہت زیادہ ان گنت فوائد ہیں، سبحان اللہ، کتنی بڑی نعمت ہے انسان کے لیے زیتون۔ اور پھر فرمایا کہ مویشیوں میں تمہارے لیے ایک سبق ہے، پھر اس کے پیٹوں میں سے جو نکلتا ہے وہ کیا ہے، دودھ نکلتا ہے، وہ ہم تمہیں پلاتے ہیں۔ پھر انبیاء کا ذکر کیا گیا، حضرت نوح کا ذکر ہے، کس طرح وہی ہم نے کی کہ کشتی بناؤ، پھر جب حکم آ جائے اور تنور ابل پڑے تو پھر ہر قسم کے جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا لے کر اس میں سوار ہو جاؤ۔ پھر فرمایا کہ اس قصے میں بڑی نشانیاں ہیں، یعنی عبرت ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اے پیغمبروں کھاؤ پاک چیزیں اور عمل کرو صالح، 2 چیزوں کا آپس میں بڑا کنیکشن ہے، پاک چیزیں کھاؤ اور عمل کرو صالح، یعنی اگر جس طرح کا انسان کھاتا ہے اسی طرح کا اس کا عمل ہوتا ہے، یعنی وہ پاک چیزیں پاک بھی ہوں اور حلال بھی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور دوسری چیز کہ جو حرام کے ساتھ کھائی جاتی چیزیں وہ بھی ناپاک ہو جاتی ہے،
ٹھیک ہے، مانوی طور پہ وہ ناپاک ہو جاتی ہے، بھلے وہ ویسے صاف ہو، لیکن اگر وہ حرام طریقے سے آئی ہے تو وہ مانوی طور پہ وہ ناپاک ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، اللہ خود پاک ہے، اس لیے پاک ہی چیز کو پسند کرتا ہے۔ پھر ایک اور جگہ پر فرمایا کہ ایک شخص، حدیث مطلب اس کے میں آپ کو مفہوم بتا دیتی ہوں کہ ایک شخص اگر آتا ہے نا، بڑا لمبا سفر کر کے بھی آتا ہے اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعائیں بھی کرتا ہے، لیکن اس کا مال حرام ہے، اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پہننا حرام ہے، تو اس کی کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوگی۔ پھر فرمایا کہ کچھ لوگ ہیں، انہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، یعنی کہ دین کو تقسیم کر لیا، کسی نے کسی حصے کو پکڑ لیا، کسی نے کسی حصے کو پکڑ لیا، اور جس کو پکڑ لیا پھر اسی میں مگن ہو گیا، باقی کو چھوڑ دیا، یعنی سوچا کہ پورا کا پورا دین جو ہے نا اس کو پکڑوں اور کوئی حصہ بھی اس کا الگ نہ ہو۔ اور پھر فرمایا کہ جن کو ہم مال اور اولاد دے رہے ہیں نا، وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم ان کو بھلائیاں دے رہے ہیں۔ یعنی انسان اس غلط فہمی میں پڑ جاتا ہے نا کہ اس کے پاس تو من پسند کی اولاد ہے اور بے تحاشا مال ہے، بس اس کے تو سارے مسئلے حل ہیں۔ تو فرمایا کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو ہم بھلائیاں دے رہے ہیں، یعنی جو دنیا کا مال ہے، اچھا کھانا، اچھا لباس، اچھا گھر، مال اور اولاد، یہ دنیا کا جو ہے یہ ہمیں اس غلط فہمی میں نہ ڈال دے کہ وہ راہ راست پہ چل رہا ہے جس کے پاس یہ سارا کچھ ہے۔ یہ دنیا کا مال تو اللہ تعالیٰ ہر کسی کو دے دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اصل میں جو بھلائی ہے وہ کیا ہے کہ جو بھلائیوں کی طرف دوڑے، اس نیکیوں کی طرف سبقت لے کے جائے، یہ ہے بھلائی۔ اور یہ بھلائی ہے کہ اپنے رب سے ڈرے اور اپنے رب کی آیات پر ایمان لائے اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اور پھر اس طرح رہے کہ اپنے رب سے کی طرف پلٹنا ہے، اس طرح رہے کہ اس کو یہ خیال ہو کہ مجھے اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ہم کسی شخص کو اس کی مقدرت سے زیادہ کی تکلیف نہیں دیتے۔ اور پھر فرمایا جا رہا ہے کہ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم برائی کو اس طریقے سے دفع کرو جو بہترین ہو، یعنی برائی کا جواب برائی سے نہ دو بلکہ اچھے طریقے سے اس کو دفع کرو۔ جو کچھ باتیں وہ تم پر بناتے ہیں وہ ہمیں خوب معلوم ہے۔ اور پھر دعا کرنے کا کہا گیا ہے، شیطان کی اکساہٹوں سے پناہ مانگنے کی دعا ہے کہ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ، کہ اے اللہ میں شیطان کی اکساہٹوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یعنی شیطان کی جو اکساہٹیں ہیں ان سے بچانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ بلکہ اے رب میں تو اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں۔ پھر اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا تو ان کے درمیان پھر کوئی رشتہ نہ رہے گا، یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ باپ بیٹا نہ رہے گا اور باپ نہ رہے گا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس وقت نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا، ہر ایک اپنے حال میں کچھ اس طرح گرفتار ہوگا کہ دوسرے کو پوچھنے تک کا ہوش نہ ہوگا، کوئی جا کے اس کے ساتھ کوئی ہمدردی کرے یا اس کی کوئی مدد کر سکے۔ اس کے بارے میں قرآن پاک میں بہت جگہ یہی مضمون مختلف طرح سے بیان کیا گیا، اور فرمایا کہ وہ نہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے، یعنی اس وقت اپنی پڑ جائے گی ہر کسی کو، اور اس وقت جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پائیں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے یعنی نیک اعمال کا وزن کم ہوگا وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال دیا۔ یہ ہے اصل میں نقصان جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ استغفر اللہ، اللہم اجرنا من النار، اللہم ربنا لا تجعلنا منہم، آمین یا رب العالمین۔ آگ ان کے چہروں کی کھال چاڑ جائے گی اور ان کے جبڑے باہر نکل آئیں گے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ کیا تم وہی لوگ نہیں ہو کہ میری آیات تمہیں سنائی جاتی تھی تو تم انہیں جھٹلاتے تھے؟ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہماری بدبختی ہم پر چھا گئی تھی، استغفر اللہ، ہم واقعی گمراہ تھے، اے پروردگار اب ہمیں یہاں سے نکال دے، استغفر اللہ۔ پھر ہم ایسا قصور کریں تو ظالم ہوں گے، اللہ تعالیٰ جواب دے گا دور ہو میرے سامنے سے، پڑے رہو اسی میں اور مجھ سے بات نہ کرو، استغفر اللہ۔ اور پھر آخری آیت جو ہے وہ دعا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں بھی سکھائی گئی ہے، وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ یہ دعا رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، یہ پہلے اشرے میں بھی پڑھنے والی دعا ہے، دوسرے اشرے میں بھی پڑھنے والی کہ ربی مجھے بخش دے
اور مجھ پر رحم کر دے، اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، آمین یا رب العالمین۔ پھر اس کے بعد سورہ نور شروع ہو جاتی ہے، اور یہ جو سورہ ہے، یہ اس کا جو زمانہ نزول ہے وہ غزوہ بنی مستلق کے بعد نازل ہوئی ہے، اور اس کا جو نزول ہے نا وہ اس کی وجہ بنی تھی واقعہ افک۔ واقعہ افک جو ہے یہ حضرت عائشہ کے اوپر ایک الزام لگنے کا واقعہ ہے، اور اس کی برات اس صورت میں کی گئی تھی۔ اور حضرت عائشہ کی برات کے لیے جو آیات نازل ہوئیں اس سے پہلے بہت سارے احکامات بتا دیے گئے، لیکن سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ واقعہ افک کیا ہوا تھا، اور وہ کون سی آیات تھیں جو آپ حضرت عائشہ کی برات کے لیے، ان کی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھیں۔ تو اس کا جو واقعہ ہے نا، حضرت عائشہ خود ہی بتاتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاعدہ تھا کہ جب آپ سفر پر جاتے تو قرعہ نکالتے، یعنی کہ قرعہ اندازی کی طرح کرتے کہ آپ کی بیویوں میں سے کون آپ کے ساتھ جائے گا۔ غزوہ بنی مستلق کے موقع پر قرعہ میرے نام نکلا اور میں آپ کے ساتھ گئی۔ واپسی پر جب ہم مدینے کے قریب تھے، ایک منزل پر رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا، اور ابھی رات کا کچھ حصہ باقی تھا کہ کوچ کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ میں اٹھ کر رفع حاجت کے لیے گئی، اور جب پلٹنے لگی تو قیام گاہ کے قریب پہنچ کر مجھے محسوس ہوا کہ میرے گلے کا ہار ٹوٹ کر کہیں گر پڑا ہے۔ میں اسے تلاش کرنے میں لگ گئی، اور اتنے میں قافلہ روانہ ہو گیا۔ قاعدہ یہ تھا کہ جب میں کوچ کے وقت اپنے ہودے میں بیٹھ جاتی تھی اور 4 آدمی اسے اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیا کرتے تھے۔ تو ہم عورتیں اس زمانے میں غذا کی کمی کے سبب سے بہت ہلکی پھلکی تھیں، یعنی وہ ایک عہدہ سا تھا جس طرح آپ ڈولی لگا لیں یا اس طرح کی کوئی چیز، اس میں وہ بیٹھ جاتی ہوتی تھیں اور وہ اٹھا کے رکھ دیا کرتے تھے اونٹ کے اوپر۔ تو وزن بہت تھوڑا تھا۔ کہتی ہیں کہ جو انہوں نے میرا عہدہ اٹھایا تو ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میں اندر ہوں کہ نہیں ہوں، انہوں نے اسی طرح رکھ دیا خالی عہدے کو اور لے کر چلے گئے۔ جب میں ہار لے کر پلٹی تو دیکھا کہ وہاں پہ کوئی تھا ہی نہیں۔ میں نے اپنی چادر اوڑھی اور وہیں لیٹ گئی، اور دل میں سوچ لیا کہ آگے جا کر جب یہ لوگ مجھے نہ پائیں گے تو خود ہی ڈھونڈتے واپس آئیں گے اور مجھے لے جائیں گے۔ اسی حالت میں مجھے نیند آ گئی۔ صبح کے وقت صفوان بن معطل اس جگہ سے گزرے جہاں میں سو رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی پہچان گئے، کیونکہ پردے کا حکم آنے سے پہلے وہ مجھے بار بار دیکھ چکے تھے۔ یہ جو صاحب تھے نا، یہ بدری صحابیوں میں سے تھے، یعنی غزوہ بدر کے وقت یہ لوگ، انہوں نے وہ جو غزوہ تھا اس میں وہ شریک تھے۔ ان کو صبح دیر تک سونے کی عادت تھی، اس لیے یہ بھی لشکر گاہ میں کہیں پڑے سوتے رہ گئے تھے، اور اب اٹھ کر مدینے جا رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے اونٹ روک لیا، اور ان کی زبان سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رسول کی بیوی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی یہیں رہ گئی۔ اس آواز سے میری آنکھ کھل گئی، اور میں نے اٹھ کر فوراً اپنے منہ پر چادر ڈال لی۔ انہوں نے مجھ سے بات نہ کی اور اپنا اونٹ میرے پاس بٹھا دیا اور الگ ہٹ کر کھڑے ہو گئے۔ کہتی ہیں میں نے اونٹ پر سوار ہو گئی اور وہ نکیل پکڑ کر روانہ ہو گئے۔ دوپہر کے قریب ہم لشکر کے قریب پہنچ گئے، لشکر کو ہم کو مل گیا، اور جب وہاں وہ بھی جگہ ٹھہرا ہی تھا، اور لشکر والوں کو بھی پتہ بھی نہیں چلا تھا کہ میں پیچھے چھوٹ گئی ہوں۔ اس پر بہتان لگانے والوں نے بہتان لگا دیے، اور ان میں سب سے پیش عبداللہ بن ابی تھا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ عبداللہ بن ابی نے جب دیکھا نا کہ یہ لوگ آ رہے ہیں تو خدا پکار اٹھا کہ اللہ کی قسم یہ بچ کر نہیں آئی ہے، لو دیکھو تمہاری نبی کی بیوی نے رات ایک اور شخص کے ساتھ گزاری ہے، اور اب وہ اسے اعلانیہ لیے چلا رہا ہے۔ اتنی بڑی بات اس نے کہہ دی دیکھ کر، لیکن ان کو شاید پتہ نہیں چلا۔ یہ مدینے پہنچ کر بیمار ہو گئیں، 1 مہینے کے قریب پلنگ پر پڑی رہیں۔ شہر میں اس بہتان کی خبریں اڑ رہی تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانوں تک بھی یہ بات پہنچ چکی تھی، مگر مجھے کچھ پتہ نہ تھا۔ وہ کہتی ہیں مجھے نہیں پتہ تھا کہ یہ میرے پہ الزام لگ چکا ہے، البتہ وہ ایک چیز مجھے کھٹکتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ میری طرف ویسی نہیں ہے جیسی بیماری کے وقت میں ہوا کرتی تھی۔ آپ گھر میں آتے تو بس گھر والوں سے یہ پوچھ کر چلے جاتے کہ کیسی ہیں، اور وہ مجھ سے کچھ نہ پوچھتے۔ تو مجھے شبہ ہوتا ہے کہ کوئی بات تو ضرور ہے۔ آخر آپ سے اجازت لے کر میں اپنی ماں کے گھر چلی گئی تاکہ وہ میری تیمارداری اچھی طرح سے کر سکیں۔ ایک روز کہتی ہیں رات کے وقت میں حاجت کے لیے مدینے میں گئی۔ اس وقت ہمارے گھروں میں بیت الخلاء نہ تھے، اور ہم لوگ جنگل میں ہی جایا کرتے تھے۔ تو میرے ساتھ مستہ بن اساسہ کی ماں بھی تھی، جو میرے والد کی خالہ زاد بہن تھی۔
تو اور ان کی کفالت بھی حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے ذمہ لی ہوئی تھی ان کے پورے خاندان کی، مگر اس کے باوجود مصطح بھی جو تھا نا ان لوگوں میں شامل ہو گئے تھے جو کہ حضرت عائشہ کے خلاف بہتان کو پھیلا رہے تھے۔ راستے میں کہتے ہیں مجھے ٹھوکر لگی تو ان کو ٹھوکر لگی تو انہوں نے ان کی زبان سے نکلا مصطح غارت ہو، تو میں نے کہا اپنے بیٹے کو کوستی ہو؟ انہوں نے کہا تمہیں کیا خبر ہے کہ کیا کیا باتیں تمہارے خلاف کر رہے ہیں؟ پھر انہوں نے سارا قصہ مجھے سنا دیا اور بتا دیا کہ کون کون سے لوگ شامل تھے۔ انہوں نے کہا کہ اس میں سے مصطح بن اساسہ، حسان بن ثابت جو مشہور شاعر اسلام، یہ بھی اس کے اندر آ گئے ان کی باتوں میں، اور حمنہ بنت حجش حضرت زینب کی بہن کا حصہ سب سے نمایاں تھا۔ یہ لوگ جو تھے نا یہ اس الزام کو پھیلانے میں اور اس کو ہوا دینے میں سارے پیش تھے۔ یہ داستان سن کر میرا خون خشک ہو گیا اور وہ حاجت بھی بھول گئی جس کے لیے میں آئی تھی، اور سیدھی گھر گئی اور رات بھر رو رو کر کاٹی۔ اس کے بعد عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، اسامہ بن زید کو بلایا، ان سے مشورہ طلب کیا، اسامہ نے میرے حق میں کلمہ خیر کہا، یعنی جس سے بھی پوچھا ان سب نے یہی کہا کہ وہ تو ایسی نہیں ہو سکتی۔ پھر اس کے بعد وہ فرماتی ہیں کہ اس بہتان کی افواہیں کم و بیش 1 مہینے تک شہر میں اڑتی رہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت اذیت میں مبتلا رہے، میں روتی رہی، میرے والدین انتہائی پریشانی اور رنج و غم میں مبتلا رہے۔ آخر کار ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میرے پاس بیٹھے۔ اس پوری مدت میں آپ کبھی میرے پاس نہ بیٹھے تھے۔ پھر حضرت ابوبکر اور ام رومان حضرت عائشہ کی والدہ نے محسوس کیا کہ آج کوئی فیصلہ کن بات ہونے والی ہے، اسے دونوں ہی بیٹھ گئے۔ حضور نے فرمایا عائشہ مجھے تمہارے متعلق یہ خبریں پہنچی، اگر تم بے گناہ ہو تو امید ہے کہ اللہ تمہاری برات ظاہر فرما دے گا، اگر واقعی تم کسی گناہ میں مبتلا ہوئی ہو تو اللہ سے توبہ کرو اور معافی مانگو۔ بندہ جب اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ بات سن کر میرے آنسو خشک ہو گئے۔ میں نے اپنے والد سے عرض کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا جواب دیں۔ انہوں نے کہا بیٹی میری کچھ سمجھ ہی نہیں آتا کہ کیا کہوں۔ میں نے اپنی والدہ سے کہا آپ کچھ کہیں۔ انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں حیران ہوں کیا کہوں۔ اس پر میں بولی کہ آپ لوگوں کے کانوں میں ایک بات پڑ گئی ہے اور دلوں میں بیٹھ چکی ہے۔ اب اگر میں کہوں کہ میں بے گناہ ہوں اور اللہ گواہ ہے کہ میں بے گناہ ہوں تو آپ لوگ نہ مانیں گے، اور اگر خواہ ایک ایسی بات کا اعتراف کر دوں جو میں نے نہیں کی اور اللہ جانتا ہے کہ میں نے نہیں کی تو آپ لوگ مان لیں گے۔ میں نے کہتی ہے اس وقت مجھے حضرت یعقوب یاد آئے تو میں نے کہا کہ فصبر جمیل، کہ وہی بات جو انہوں نے کہی تھی نا وہی کروں گی، کہ صبر کروں گی۔ پھر یہ کہہ کر میں لیٹ گئی اور دوسری طرف کروٹ لے لی۔ میں اس وقت اپنے دل میں کہہ رہی تھی کہ اللہ میری بے گناہی سے واقف ہے، وہ ضرور حقیقت کھول دے گا، لیکن یہ بات میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھی کہ میرے حق میں وہی نازل ہوگی جو قیامت تک پڑھی جائے گی۔ میں اپنی ہستی کو اس سے کم تر سمجھتی تھی کہ اللہ خود میری طرف سے بولے، مگر میرا یہ گمان تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خواب آئے گا یا جس سے اللہ تعالیٰ میری برات ظاہر فرما دے گا۔ لیکن کہتی ہیں کہ یک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت کیفیت طاری ہو گئی جو وحی کے نازل ہوتے وقت ہوا کرتی تھی۔ یہاں تک کہ سخت جاڑے کے زمانے میں بھی موتی کی طرح آپ کے چہرے پر سے پسینے کے قطرے ٹپکنے لگتے تھے۔ ہم سب خاموش ہو گئے، میں تو بالکل بے خوف تھی، مگر میرے والدین کا حال یہ تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ وہ ڈر رہے تھے کہ دیکھیے اللہ کیا حقیقت کھولتا ہے۔ جب وہ کیفیت دور ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حد خوش تھے۔ آپ نے ہنستے ہوئے پہلی بات جو فرمائی وہ یہ تھی کہ مبارک ہو عائشہ، اللہ نے تمہاری برات نازل فرما دی۔ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 آیتیں سنائیں، یعنی آیت نمبر 11 سے لے کے آیت نمبر 21 تک۔ پھر میرے والدہ نے کہا کہ اٹھو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر ادا کرو۔ میں نے کہا میں نہ ان کا شکریہ ادا کروں گی نہ آپ دونوں کا، بلکہ اللہ کا شکریہ ادا کرتی ہوں جس نے میری برات نازل فرمائی۔ آپ لوگوں نے تو اس بہتان کا انکار تک نہ کیا۔ یعنی اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک نیک بندی کے اوپر جو الزام لگا تھا اس کی اس طرح اپنی وحی کے ذریعے سے برات نازل فرمائی۔ اب ہم اس صورت کو دیکھ لیتے ہیں، اس کے اہم مضامین کو مختصر کر کے دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ یہ صورت بہت یعنی تفصیلات کی متقاضی ہے کہ اس کو ایک اس کا لفظ جو ہے نا وہ بہت غور سے پڑھا جائے اور سمجھا جائے، لیکن ٹائم کی کمی کی وجہ سے ہم اس کے اہم جو نکات ہیں، اہم اس کے جو احکامات اور مضامین ہیں اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
सूरतुन अंज़लनाहा व फरदनाहा व अंज़लना फ़ीहा आयातिम बय्यिनातिन लअल्लकुम तज़क्करून। इसमें जब शुरू में ही बता देगा कि एक सूरत है जिसको हमने नाजिल किया है और उसे हमने फ़र्ज़ किया है और उसमें हमने साफ़ साफ़ हिदायत नाजिल कर दी हैं। और सबसे पहले जो हुक्म दिया गया है वो है ज़ना की जो सज़ा है वो बता दी गई है कि 100 कोड़े मारे जाएं। ज़ानी औरत और ज़ानिया औरत और ज़ानी मर्द दोनों में से हर एक को 100 कोड़े मारो और उन पर तरस खाने का जज्बा अल्लाह के दीन के मामले में तुमको दामनगीर ना हो। फिर उसके बाद फरमाया कि जो तोहमत लगाए नहीं, उससे पहले जो है वो ये बताया गया है कि जो बदकार लोग हैं ना, बदकार मर्द और औरतें हैं, उनसे माशरती मुकाते का हुक्म दिया जा रहा है, यानी उनके साथ कोई निकाह ना करे। यानी अहले ईमान के लिए ये हराम करार दिया गया है कि वो बदकार मर्द या बदकार औरत से निकाह करें। फिर उसके बाद जो अगला हुक्म दिया जा रहा है कि जो तोहमत लगाए किसी पर तो उसकी क्या सज़ा है वो बताई जा रही है कि जो किसी के ऊपर बदकारी की तोहमत लगाए तो उसकी सज़ा ये है, और गवाह भी ना लेकर आए, 4 गवाह लेकर ना आए तो फिर उसको 80 कोड़े मारो। और जो लोग पाक दामन औरतों पर तोहमत लगाएं फिर 4 गवाह लेकर ना आए उनको 80 कोड़े मारो और उनकी शहादत कभी कबूल ना करो, वो खुद ही फासिक हैं। ठीक है। फिर उसके बाद लियान का कायदा मुकर्रर किया गया है कि जो लोग अपनी बीवी पर इल्ज़ाम लगाते हैं उनके पास ख़ुद उनके अपने सिवा कोई दूसरा गवाह ना हो, क्योंकि बीवी और मियाँ का जो मामला होता है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। तो अगर बीवी को ऐसी हरकत करते हुए देख लें तो फिर उसके लिए क्या है, तो उस वक़्त तो वो गवाह नहीं होंगे उस वक़्त, तो फिर उसके लिए का जो कायदा है वो मुकर्रर किया, एक बना दिया गया और उसको लियान का कायदा कहा गया। ये आयत नंबर 6 से 10 तक है कि जो लोग अपनी बीवियों पर इल्ज़ाम लगाएं और उनके पास ख़ुद उनके अपने सिवा दूसरे कोई गवाह ना हो तो उनमें से एक शख्स की शहादत ये है कि वो 4 मरतबा अल्लाह की कसम खाकर गवाही दे कि वह अपने इल्ज़ाम में सच्चा है, और 5वीं बार कहे कि उस पर अल्लाह की लानत हो अगर वह अपने इल्ज़ाम में झूठा हो। और औरत इससे सज़ा इस तरह टाल सकती है कि वो 4 मरतबा अल्लाह की कसम खाकर शहादत दे कि ये शख्स अपने इल्ज़ाम में झूठा है, और 5वीं मरतबा कहे कि उस बंदी पर अल्लाह का गज़ब टूटे अगर वो अपने इल्ज़ाम में सच्चा हो, और तुम लोगों पर अल्लाह का फजल उसका रहम ना होता तो ये बात ना होती। ठीक है, यानी इस तरह करके फिर वो जो है वो उनका मामला जो है किया जाता है। और इस तरह कस्में खाने के बाद होता ये है कि औरत और मर्द एक दूसरे के लिए हराम हो जाते हैं, यानी वो उनका समझो से आपस में जो रिश्ता है ताल्लुक़ है वो ख़त्म हो जाता है, उनकी एक तरह से तलाक हो जाती है, वो एक दूसरे के लिए हराम हो जाते हैं फिर। क्योंकि ये छोटी चीज़ तो नहीं है ना कि कोई शौहर अपनी बीवी के ऊपर इल्ज़ाम लगा दे और फिर वो उसके साथ रहता भी रहे, ठीक है ना, ये छोटी चीज़ नहीं है। तो इस तरह करके इसको मुकर्रर किया गया कायदा। फिर उसके बाद वो आयत आ जाती हैं आयत नंबर 11 से 21 तक, जिनमें हज़रत आयशा की बरात का कहा गया, फरमाया गया, हुक्म आया कि इन्नल्लज़ीना जाऊ बिल इफ़्की उस्बतुम मिनकुम, कि बेशक वो लोग जो तुम एक बहतान घड़ लाए हैं वो तुम्हारे ही अंदर का एक टोला है, यानी तुम लोगों के अंदर से ही कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये काम किया है। इफ़ का मतलब होता है बहतान लगाना, झूठ गढ़ना, खुद से बात बना लेना, इफ़ का ये मतलब है। तो इसको वाक़ई इफ़ की ही इसका नाम पड़ गया है। तो जो बहतान घड़ कर लाए हैं तुम्हारे अंदर का टोला है, इस वाक़े को अपने हक़ में शर ना समझो बल्कि ये भी तुम्हारे लिए खैर ही है। यानी देखने में तो वो एक बहुत बड़ा शर लग रहा था, बहुत बड़ी बुराई लग रही थी, लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये इसके अंदर से खैर निकला है। इतने अच्छे अहकामात दिए अल्लाह ताला ने, मुस्तकिल एक सूरत जो है
وہ اللہ تعالیٰ نے اتاری، اور اس کے ساتھ خاص طور پہ یہ آیات اتاری جو ان کے برات کے لیے ہیں، اور پھر احکامات دیے. تو اس کو اپنے اندر سے اس کو شر نہ سمجھو بلکہ اس کو خیر ہی سمجھو. اور پھر فرمایا کہ اس وقت جس نے اس میں جتنا حصہ لیا اس نے اتنا ہی گناہ سمیٹا. یعنی جتنا جس نے اس کام کے اندر حصہ لیا، اس بات کو سچ مانا، بہتان کو، اس نے اتنا ہی اپنے لیے گناہ سمیٹ لیا. اور پھر فرمایا کہ تم نے اس وقت یہ کیوں نہ کہا، مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے آپ سے نیک گمان کیوں نہ کیا، اور یہ کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ صریح بہتان ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب بھی کوئی کسی کے اوپر الزام لگائے تو اس کو فوراً طور پہ مان نہیں دینا چاہیے، خاص طور پہ وہ ہمارے سامنے وہ شریف ہو، اس کا کردار بہت اچھا ہو، ہم اس کو نیک سمجھتے ہوں. تو پھر اگر کوئی بھی اٹھ کے الزام لگا دے تو ہم یہ نہ کہیں کہ ہاں یہ الزام ٹھیک ہے. آج کل کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے، اور اب AI کا جو فتنہ ہے، بہت بڑا یہ ایک ایسی مصیبت اور اتنی بڑی تباہی لانے والی بھی چیز ہے کہ جس کو جو مرضی بنا دیا جاتا ہے، جس کی مرضی شکل بنا کے اس کی ویڈیو بنا دی جاتی ہے، اور پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ اصل ہے کہ نقل ہے. تو کوئی بھی چیز، یعنی اس وقت تو دیکھیں نا، منہ سے بات کی جاتی تھی، اور منہ سے بات کرنے میں اور اس طرح چیز دیکھ لینے میں، واضح جو ویڈیو یا تصویر دیکھ لینے میں کتنا فرق ہے. تو اس منہ سے بات کرنے کے مقابلے میں اب کا جو فتنہ ہے وہ بہت زیادہ سخت ہے، بہت شدید ہے، اور اس کے اندر ہر کسی کا مبتلا ہو جانا لازم ہے. یعنی جب ہم ویڈیو دیکھ لیتے ہیں نا کسی چیز کی، تو ہم کہتے ہیں کہ وہ نظر آ رہی ہے، بھائی یہ تو نظر آ رہا ہے، تو ایسے کر رہے ہیں، تو پھر ہم فوراً اس کو مان لیتے ہیں. لیکن آج کے دور میں یہ بہت نازک ہو گیا ہمارے لیے کہ جب بھی کوئی چیز دیکھیں سوشل میڈیا کے اوپر تو ہم اس کو فوراً مان نہ لیا کریں. خاص طور پر جب کسی کی عزت کے اوپر، اس کے کردار کے اوپر حرف آ رہا ہو، اس کی کردار کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہوں، تو پھر فوراً نہ مانا جائے. جس کو ہم جانتے بھی ہوں کہ یہ بہت اچھا انسان ہے، نیک فطرت ہے، شریف مشہور ہے ہمارے سامنے، تو فوراً اس کو مانا نہ جائے، بلکہ پہلے اس کی تحقیق کیا جائے. اب ہوتا یہ ہے کہ ہم کوئی بھی چیز دیکھ لیتے ہیں، کسی کے بارے میں بھی، اس کے بارے میں پتہ ہوتا ہے کہ یہ بہت اچھا انسان ہے، نیک کردار ہے، لیکن ہم جیسے ہی دیکھتے ہیں نا کہ وہ کوئی ویڈیو آ گئی ہے، کوئی چیز، کوئی تصویر آ گئی ہے، ہم فوراً اس کو مان لیتے ہیں، اور کرتے کیا ہے، اس کو فارورڈ کر دیتے ہیں، اس کو شیئر کر دیتے ہیں. اتنا بڑا گناہ کرتے ہیں ہم اس طرح کر کے. اس لیے ہمیں آج کے دور میں ان آیات کو بہت اچھے سے سمجھنا ہے، بہت اچھے سے سمجھنا ہے، اور اس پر عمل بھی کرنا ہے کہ کسی بھی چیز کے بارے میں سنیں، دیکھیں، تو فوراً اس پہ ایمان نہ لے کے آئیں. پہلے اس کی تحقیق کریں، تحقیق کرنے کے بعد اس کو چلائیں آگے اگر چلانا ہو تو. ٹھیک ہے. اور پھر یہ بھی بتا دیا گیا کہ جو طیب آدمی ہے، اس کا جو جوڑ ہے، اس کا جو ساتھی ہے، وہ طیب ہی ہو سکتا ہے، اور جو خبیث ہے اس کا ساتھی، اس کا جوڑ جو ہے وہ خبیث ہی ہوگا. اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہ حکم دیا ہے کہ معاشرے کے اندر بیہودہ خبریں اور جو بری باتیں ہیں وہ پھیلائی نہ جائیں. یعنی اگر وہ بات سچی بھی ہو نا تو اس کو اس طرح پھیلایا نہ جائے، اس سے منع کیا گیا ہے کہ کسی کے یعنی کردار کی دھجیاں اڑانا اور بے حیائی کی باتیں کرنا اور اس طرح کی باتیں عام ایک دوسرے کے ساتھ کرنے سے منع فرمایا گیا ہے. یہ بے حیائی ہے، کیونکہ اس سے معاشرے کے اندر بے حیائی پھیلتی ہے، فحش پھیلتا ہے. کیونکہ اگر آپ نے کوئی ایسا چیز دیکھ بھی لی ہے نا تو اس کو خاموش ہو جائیں. اگر گواہ نہیں نا ہے آپ کے پاس تو آپ اس کو خاموش ہو جائیں، اور اس کو دوسروں کو ایسے ہی نہ بتاتے پھریں. دیکھیں، آپ ایک بات منہ سے نکالتے ہیں نا، تو جب آپ فحش بات کو پھیلاتے ہیں اس کو آگے سے آگے، تو دیکھیں شرم اور حیا ختم ہوتا جاتا ہے. جب اس طرح کی باتیں آگے سے آگے کی جاتی ہیں تو شرم اور حیا ختم ہو جاتا ہے، اور معاشرے کے اندر بے حیائی پھیلتی ہے. تو اس سے منع کیا گیا ہے.
اور پھر فرمایا ہے کہ جو تعلقات ہیں نا ان کے جو یعنی مسلم معاشرے میں جو اجتماعی تعلقات ہیں ان کی جو بنیاد ہے وہ حسن ظن پر ہونی چاہیے. یعنی دیکھیں اچھا گمان کرنا چاہیے دوسروں کے لیے. ایک مسلم معاشرہ مسلم معاشرہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک ایک دوسرے کے لیے اچھے گمان نہ کیے جائیں. بدگمانی کرنا بڑا ہی آسان ہے اور بہت مزے کا کام لگتا ہے کہ آپ دوسرے کے خلاف کہہ دیں اچھا اس نے تو ایسے کیا، ہاں وہ تو ہے ہی ایسی ہے، ہاں اس کے گھر تو فلاں آیا تھا، اس کے گھر سے تو فلاں نکل گیا تھا، اس کے گھر تو ایسے ہوتا ہے، وہ تو مطلب بہت ساری چیزیں جو ہیں ہم بدگمانیاں کر لیتے ہیں. تو حسن ظن پر ہونی چاہیے بنیاد، اچھا گمان کرنا چاہیے دوسروں کے لیے. اگر کچھ دیکھا بھی ہے تو پھر بھی اچھا گمان کریں. دیکھیں ہم بہت زیادہ بدگمانیاں کرنے لگ گئے ہیں، اسی لیے معاشرے کے اندر ایک بگاڑ کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے. تو اور اس کے بعد پھر جو یہ والی ہدایت دی گئی ہے لوگوں کو کہ وہ ایک دوسرے کے گھروں میں بے تکلف نہ گھس جایا کریں بلکہ اجازت لے کر، یعنی دوسروں کے گھروں میں داخلہ جو ہے وہ کیسے کرنا ہے، اجازت لے کر. اور اس کے بارے میں یہ حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دفعہ اجازت لو. اگر 3 دفعہ اجازت نہیں ملتی ہے تو واپس آ جاؤ، پھر مائنڈ نہ کرو، غصہ نہ کرو، ٹھیک ہے نا. پہلے جیسے آج کل اب ہم فون کر کے بھی جاتے ہیں گھروں میں، ٹھیک ہے نا. آج کل تو اب یہ بہت یعنی بہتر صورتحال ہے کہ بجائے کہ کسی کے گھر کے سامنے جا کے ہم کھڑے ہو جائیں اور پھر بیلیں دینا شروع کر دیں. آج کل کے دور میں ہمیں کہیں جانا ہے تو ہم کیا کریں، کسی سے ملنے اگر جانا ہے تو پلان کر کے جانا ہے. تو ایک تو ہوتا ہے نا یکدم ہمیں کہیں جانا پڑ گیا تو ہم چلے گئے اس کے گھر اور ہم پہلے انفارم نہیں کر سکے. لیکن بہتر صورتحال یہ ہے آج کل کے دور میں کہ انفارم کر کے جایا جائے. جیسے اگر محلے گلی میں بھی ہم رہتے ہیں نا تو اب ہمارے پاس موبائل ہوتے ہیں ہر وقت اور رابطہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. تو اگر آپ اس سے رابطہ کر کے جائیں گے تو آپ بھی بہت ساری پریشانی سے بچ جائیں گے اور دوسرا بھی بہت ساری پریشانی سے. دیکھیں بعض اوقات ایک عورت گھر میں اکیلی رہتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے بچے اسکول گئے ہیں، ہسبینڈ اس کو اپنے دفتر گیا ہوا ہے تو وہ اکیلی ہے. اچھا آپ کہتے ہیں وہ اکیلی ہوگی، میں چلی جاتی ہوں اس سے ملنے کے لیے، لیکن ہو سکتا ہے وہ واش روم میں ہو سکتا ہے وہ نماز پڑھ رہی ہو سکتا ہے وہ بیمار ہو سکتا ہے اس کے گھر مہمان آئے ہو، ٹھیک ہے. تو آپ جائیں گے تو آکورڈ لگے گا، عجیب لگے گا، ٹھیک ہے نا. یا آپ کو پریشانی ہوگی، آپ کو خود اچھا نہیں لگے گا، اس کے مہمان آئے ہوئے تھے میں اوپر سے چلی گئی ہوں تو عجیب سا لگ رہا ہے مجھے، واپس آتا بھی اچھا نہیں لگتا، بیٹھتا بھی اچھا نہیں لگتا. تو اچھی صورتحال یہ ہے آج کل کے دور میں کہ آپ فون کر کے جائیں، اجازت لے کر جائیں، پہلے پوچھ لیں، ٹھیک ہے. اس سے آپ بہت ساری مطلب تکلیفوں سے بچ جائیں گے. بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ ہم چلے جاتے ہیں، اگلا بندہ خود کہیں جانے کے لیے تیار کھڑا ہوا ہے تو کتنا برا لگتا ہے، ہمیں بھی برا لگے گا، اس کو بھی برا لگے گا. اس لیے جب کہیں جانا ہو، ہاں اگر ہنگامی طور پر کہیں جانا پڑ جائے، ایمرجنسی ہو جائے تو پھر ہو سکتا ہے آپ اجازت نہ لیں اور فٹافٹ چلے جائیں، بھاگ جائیں اس کی طرف اور اس کے مطلب ضروری ہو اس طرح جانا. تو ورنہ کوشش یہی کریں کہ فون کر کے، میسج کر کے، اجازت لے کر پھر جایا جائے. یہ بہت زیادہ آج کے لیے، آج تک کے دور میں آسانی کا معاملہ ہو جائے گا اور بہت سہولت ہو جائے گی. اسی طرح عورتوں اور مردوں کو نظریں جھکانے کا حکم دیا گیا ہے کہ اس کو غض بصر کہا گیا ہے کہ فرمایا کہ اے نبی، مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے، جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر ہے. اور پھر فرمایا عورتوں سے کہ اے نبی، مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی ان شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنے بناؤ سنگار نہ دکھائیں، ٹھیک ہے. بناؤ سنگار جو ہے کس کو دکھانا ہے، وجہ اس کے کہ جو ظاہر ہو جائے، اور اپنی سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رکھیں. یہ بھی ایک چیز بتا دی گئی ہے کہ عورتیں جو ہیں اپنے سینوں پر، اپنے سروں پر
جو ہے وہ اوڑھنیوں کے آنچر ڈالے رکھیں اور اپنا اور بناؤ سنگار ظاہر نہ کریں مگر ان کے سامنے. کن لوگوں کے سامنے وہ ظاہر کر سکتی؟ جو اس کے محرم ہیں، جیسے شوہر ہے، باپ ہے، شوہر کا باپ ہے یعنی سسر ہے، اپنے بیٹے ہیں اور شوہروں کے بیٹے ہیں، یعنی کہ اگر شوہر نے دوسری شادی کی ہوئی ہے تو اس کے جو بیٹے ہوں گے اس سے وہ بھی اس کے محرم ہیں. بھائی ہیں، بھائیوں کے بیٹے یعنی بھتیجے ہیں، بہنوں کے بیٹے یعنی بھانجے، اپنے میل جول کی عورتیں اور اپنے لونڈی غلام، اور وہ زیر دست مرد جو کسی اور قسم کی غرض نہ رکھتے ہوں، اور وہ بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے ابھی واقف نہ ہوئے ہوں. ان کے سامنے وہ بناؤ سگا کر کے آ سکتی ہے، اور وہ اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلا کریں کہ جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہے اس کا لوگوں کو علم ہو جائے. یعنی کہ اس طرح کے زیور پہننا، اس طرح کی چیزیں پہننا، اس طرح کے چیزیں استعمال کرنا، خوشبو لگانا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. خوشبو ایسی لگانا کہ لوگوں کو اٹریکٹ کرے، لوگوں کو وہ جائے اور وہ اس کی طرف متوجہ ہوں، یا بہت زیادہ ہیل پہننا، ٹک ٹک کرنا، اور یا پازیبیں پہننا، یا کھنکنے والے ایسے زیور کے جو لوگوں کو متوجہ کرنے والے ہوں ان کو پہننے سے اجتناب کیا جائے کہ وہ ظاہر اس کی جو زینت ہے وہ ظاہر ہو جائے. اس طرح کی چیزیں اس سے منع فرمایا گیا ہے. پھر نکاح کی تلقین کی گئی ہے کہ جو لوگ معاشرے کے اندر بغیر نکاح کے ہیں ان کے نکاح کر دو، کہ تم میں سے جو لوگ مجرد ہوں اور تمہارے لونڈی غلاموں میں سے بھی جو صالح ہوں ان کے نکاح کر دو. اگر وہ غریب ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا. اللہ بڑی وسعت والا اور حکیم ہے. یعنی بلا وجہ بغیر نکاح کے معاشرے میں نوجوان لوگوں کو نہیں ہونا چاہیے، نکاح جلدی کر دینا چاہیے. پھر اس کے بعد جو اوقات ہیں، خلوت کے اوقات ہیں میاں بیوی کے، ان اوقات میں بچوں کے لیے بھی ایک قاعدہ مقرر کیا گیا ہے، اور گھر کے جو ملازم ہیں ان کے لیے بھی، کہ وہ اپنے ان کمروں میں جانے سے پہلے اجازت لے کر جائیں. اور وہ کون سے اوقات ہیں؟ وہ 3 اوقات ہیں، ایک صبح کا، ایک دوپہر کا اور ایک رات کا وقت ہے. یہ 3 اوقات جو ہیں ان کو بتایا گیا ہے کہ ان میں وہ اجازت لے کر جایا کریں کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لازم ہے کہ تمہارے لونڈی غلام اور تمہارے وہ بچے جو ابھی عقل کی حد تک نہیں پہنچے 3 اوقات میں اجازت لے کر تمہارے پاس آیا کریں، صبح کی نماز سے پہلے اور دوپہر کو جب کہ تم کپڑے اتار کر رکھ دیتے ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد. یہ 3 وقت تمہارے لیے پردے کے وقت ہیں. ان کے بعد بلا اجازت آئیں تو نہ تم پر کوئی گناہ ہے نہ ان پر، تمہیں ایک دوسرے کے پاس بار بار آنا ہی ہوتا ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے تمہارے لیے اپنے ارشادات کی توسیع کرتا ہے، وہ علیم اور حکیم ہے. پھر ان خواتین کے لیے پردے کی رعایت کر دی گئی ہے، آسانی کر دی گئی ہے سر ڈھکنے کی، اور اس طرح کے کہ جو عورتیں جوانی سے گزری بیٹھی ہوں اور نکاح کی امیدوار نہ ہوں، اور اگر وہ اپنی چادریں اتار کر رکھ دیں تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، بشرط یہ کہ زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہوں، تاہم وہ بھی حیاداری ہی برتیں تو ان کے حق میں اچھا ہے. اور پھر فرمایا کہ اگر کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر کوئی اندھا یا لنگڑا یا مریض کسی کے گھر سے کھا لے، اور نہ تمہارے اوپر اس میں سے کوئی مذائقہ ہے کہ اپنے گھروں سے کھاؤ یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے، یا یعنی رشتہ دار جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے گھروں سے بلا اجازت کھایا جا سکتا ہے، یا اپنے جو دوست ہیں ان کے گھروں سے بھی، جو بے تکلف دوست ہیں ان کے گھروں کے سے بھی بلا اجازت کھایا جا سکتا ہے. یہاں سارے رشتہ دار بتا دیں گے کہ جن جن جگہوں سے آپ کھا سکتے ہیں اور آپ کو کوئی حرج نہیں ہے. پھر فرمایا کہ اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ تم الگ الگ کھاؤ یا مل کر کھاؤ. اور پھر جب گھروں میں داخل ہو تو کیا کیا کرو؟ سلام کیا کرو. دعائے خیر اللہ کی طرف سے مقرر فرمائی ہوئی ہے، بڑی بابرکت اور پاکیزہ. اور پھر سورت کے آخر میں فرمایا گیا ہے کہ مسلمانوں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام سکھایا گیا کہ مسلمانوں رسول اپنے درمیان رسول کے بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کا سب بلانا نہ سمجھ بیٹھو. اللہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تم میں ایسے ہیں ایک دوسرے کی آڑ لیتے ہوئے چپکے سے سٹک جاتے ہیں. رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں، ان پر دردناک عذاب نہ آ جائے. اور پھر اور اس صورت کے اندر جو ایک بہت پیاری آیت ہے، ان صورتوں کو سننے اور سمجھنے کے بعد چند فکری سوالات ہیں جو میں چاہتی ہوں کہ ہم اپنے آپ سے کریں
ایک یہ کہ میں کامیابی کو کس پیمانے پہ ناپتی ہوں، یعنی میرے لیے کامیابی کیا ہے، کس کو میں کامیاب سمجھتی ہوں، قرآن کی نظر سے ناپتی ہوں یا دنیا کی نگاہ سے دیکھتی ہوں۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ میری نماز میں خشوع کہاں کمزور پڑتا ہے اور کیوں، یعنی کدھر کون سی ایسی جگہ ہے جہاں سے میرا جو خشوع ہے وہ کم ہو جاتا ہے، میری عاجزی کم ہو جاتی ہے۔ پھر تیسری بات یہ کہ لغویات میں میرا سب سے بڑا وقت کہاں صرف ہوتا ہے، یہ دیکھنے والی چیز ہے۔ مجھے اپنے آپ سے یہ سوالات کرنے ہیں۔ اور پھر ایک اور بات کہ راستے میں چلتے ہوئے میں اپنوں نظروں کی حفاظت کرتی ہوں، یا اپنا جن چیزوں کی مجھے حفاظت کرنے کا حکم دیا گیا ہے جو ہم نے سورہ نور میں پڑھی ہیں، ان میں سے میں کیا ان چیزوں کی حفاظت کرتی ہوں۔ اور پھر ایک اور بات کہ خبر سن کر تحقیق کرتی ہوں یا اس کو فوراً آگے بڑھا دیتی ہوں۔ یہ سوالات اپنے پاس لکھیں اور پھر ان کے جوابات لکھیں، ٹھیک ہے، مجھے شیئر کریں اور یا پھر اپنے پاس لکھ کے رکھ لیں، لیکن شیئر کریں گے تو بہت اچھی بات ہے۔ اور پھر دعوتی ٹاسک ہے ایک آپ لوگوں کا کہ گھر میں اجازت کے اصول کو نافذ کریں، جو ہم نے آج سورہ نور میں پڑھا ہے۔ اور پھر یہ دوسرا کہ کسی ایک اپنی سہیلی کو یا اپنے کسی بیٹی کو یا اپنی کسی بہن کو، کسی کو بھی آپ نے مومنین کی صفات کے بارے میں بتانا ہے کہ مومنین جو کامیاب مومن ہے نا، ان کی کیا صفات ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کلام پاک کو اس کو سمجھنے اور اس کو پڑھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔